مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان سے ملنے فیڈرل بی ایریا کراچی پہنچے۔ پیدا تو مانسہرہ میں ہوئے، تعلیم کہاں کہاں حاصل کی؟ بنیادی دینی تعلیم تو میں نے گھر پر اپنی والدہ ماجدہ اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور ہم نے مشکل حالات میں 5 میل روزانہ پہاڑی علاقے میں پیدل چل کر اسکول کی تعلیم حاصل کی، ایک ایسے وقت میں کہ میٹرک کرنے تک ہم نے بجلی نہیں دیکھی تھی، میٹرک کرنے تک ہم نے کسی بس یا وین میں سواری نہیں کی تھی۔ میٹرک کے بعد میں لاہور آیا اور جامعہ نظامیہ رضویہ، وہاں ایک باقاعدہ سسٹمیٹیکلی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ کراچی میں کب آئے اور یہاں کہاں کہاں پڑھے؟ 19 دسمبر 1964 کو سب سے پہلے میں کراچی میں وارد ہوا، اور پھر دارالعلوم امجدیہ میں داخل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں MA کیا، پھر LLB کیا، B.Ed بھی کیا، اور پھر میں نے کالج میں ایز اے لیکچرشپ گورنمنٹ سروس جوائن کی، اور 7 فروری 2005 کو بحیثیت پروفیسر ریٹائر ہوا۔ آپ قدیم و جدید کا امتزاج ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں یا مسواک؟ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں۔ بنیادی مقصد دانتوں کا صاف کرنا، منہ کا بدبو سے پاک ہونا۔ اگر کوئی بہت ہی عامل بالسنہ ہے تو وہ مسواک استعمال کرے، اجر ملے گا، لیکن میرے نزدیک اگر کوئی برش اور پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے تو وہ سنت کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ دارالعلوم کے دروازے کھلے ہیں، نہ کوئی اسلحہ بردار نظر آ رہا ہے، آپ کو خوف نہیں آتا؟ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کے 6 دروازے ایٹ اے ٹائم کھلے رہتے ہیں، یہاں نہ کوئی کلاشنکوف ہے، نہ توپ ہے، نہ گن ہے، نہ TT ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آلو کاٹنے کی چھری کچن میں آپ کو مل جائے گی۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ موت و حیات اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ دورہ حدیث کے طالب علموں کو لیکچر دیا۔ بیرون ملک تعلیم پانے والے اسلامک اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں صرف فرقہ بندی کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہماری آپ لائبریری میں دیکھیں گے تمام مکاتب فکر کی کتابیں موجود ہوں گی، اور ہمارے طلباء کو تمام کتابوں تک ایکسس اور رسائی حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اپنے مسلک سے باہر کی دنیا سے یہ بالکل واقف ہی نہیں ہوتے۔ یہ ان کا آن ریکارڈ یہ اسلامک اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہیں ان کو کنویں کا میڈک بنا دیا جاتا ہے، ان کو باہر کی دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ متشدد ہو جاتے ہیں۔ اسی کنویں کے ایک میڈک جو ہم جیسے ہیں، جب وہاں ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا ہے کسی بات کا کہ جس سے ہمیں مروب کر سکیں یا ہمیں قائل کر سکیں۔ تو بات تو ہونی چاہیے۔ یہ تو بات کسی حد تک درست ہے کہ ایک خاص فرقے تک ہی دینی طالب علموں کو محدود رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ مسالک اور مکاتب فکر موجود ہیں، لیکن یہ ہم ہی میں نہیں ہے۔ یہ میں امریکہ گیا تو وہاں پر صرف پروٹیسٹنٹ کے 313 ڈینومینیشنز ہیں، پھر ان کی جو اور فرقے ہیں ان کے اپنے ذیلی مسالک ہیں۔ یہودیوں کا ایسا ہے، ہندوؤں میں آپ جائیں تو اس کی تناسب سے تو اہل سنت میں مکاتب فکر بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی سے ملاقات کی۔ ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے
کہ یہ یہاں پیچھے جامع مسجد اقصی ہے، تو یہ سن 1965 سے وہاں پر خطابت کر رہے ہیں اور اب تک بدستور وہاں پر خطاب ہے۔ کسی شخص کا ایک مسجد کے اندر 43 سال تک عزت و احترام کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے، اور اس مسجد کی تزئین آرائش، اس کی تعمیر میں بھی مفتی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے، جزوی مسائل پر لڑائی، کیا امت مسلمہ میں اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اگر ہم کفر کو کفر نہ کہیں تو پھر ہم کس حوالے سے دین کے علمبردار بنتے ہیں؟ بعض اوقات تو ڈرامہ میں کام کرنے والے اداکاروں کے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا، نکاح اور طلاق کی بات سنجیدگی سے کی جائے یا مذاق سے کی جائے، یہ ایفیکٹو ہوگی، لیگلی یہ انفورس ہوگی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم ان کو مذاق پر چھوڑ دیں تو شب و روز گھرانوں میں ہوں گی، طلاقیں ہوں گی، وہ کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا، اور پھر حلال و حرام میں کوئی تمیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے 2005 میں خودکش حملوں کو حرام قرار دیا، لیکن مذہبی انتہا پسندوں نے اسے قبول نہیں کیا، وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا اب بھی مطالبہ ہے کہ پاپولر فتویٰ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، فتویٰ دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے دینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں علماء کی وجہ سے اسے پذیرائی نہیں ملی؟ ہاں، میرے نزدیک علماء نے دو ٹوک انداز میں یہ بات نہیں کی، جب بھی یہ بات کی تو مبہم انداز میں کی اور کچھ سیاسی چیزوں کو مکس اپ کر کے بیان کیا۔ پہلے تو علماء تصویر اور ٹی وی کو حرام قرار دیتے رہے ہیں، اب یہ حلال کیسے قرار پائے ہیں؟ اس میں جو بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، خلاف شرع باتیں ہیں، وہ بجا طور پر حرام ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایجوکیشن دی جا رہی ہو، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہو، دینی اور اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اس کا غلط استعمال غلط ہے اور جائز استعمال جائز ہے۔ پاکستان کے اکثر علماء کے برعکس آپ کے پاس اپنی ذاتی کار اور ذاتی مکان بھی ہے، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ گاڑی ہے اپنی اور مکان بھی 200 گز پر الحمدللہ میرا اپنا ہے، کیونکہ میں کالج میں سپر انویشن تک سروس کی اور ریٹائرمنٹ پر الحمدللہ مجھے 25-30 لاکھ روپے ملے تھے، تو میں نے اپنا مکان بنایا، اللہ کا شکر ہے۔ مسجد سے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 5000 روپے تنخواہ ہے۔ میں اپنے دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں، یہ بینک میں بھی میں شرعی ایڈوائزر ہوں، پینشن مجھے گورنمنٹ سے ملتی ہے الحمدللہ 20,000 روپے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ مذہب سے محبت بھی کرتے ہیں جی، لیکن علماء اور خطیبوں کی تنخواہ بہت کم ہے۔ ہاں، یہ ایک 5,000 میں ایک خاندان کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ 5,000 میں ایک فرد بھی نہیں گزارا کر سکتا۔ مسجد اقصی پہنچے، یہاں خطیب ہیں۔
شادیاں کتنی کی؟ پاکستانی معاشرے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ علماء حضرات ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ علماء کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشنز عجیب و غریب ہے اور ٹوٹلی مسکنسیپشن ہے کہ علماء بس کھاتے ہی پیتے رہتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، عشرتیں کرتے ہیں، حالانکہ جو سردار جاگیردار بڑے بڑے ہماری پالیٹکس میں ہیں ان میں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں۔ میری الحمدللہ ایک ہی شادی ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری ہے اور ہم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہی بیٹا ہے میرا، بیٹے کی میں نے شادی کی ہے تو اس کا ایک بچہ ہے، تو ہم ٹوٹل اب 4 فیملی ممبرز ہیں۔ اسلامی بینک کے شرعی مشیر ہیں، 80,000 روپیہ مشاہرہ ملتا ہے۔ ان کی رہائش کا گلستان جوہر پہنچے، بیٹا ضیاء الرحمان باہر آ کر ملا۔ ایک نہیں 2 اور 3 عیدیں، آپ یہ تو تسلیم کریں گے کہ آپ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ناکام رہے؟ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے آپ مجھے وہ سال بتا دیں کہ جس میں کسی نے اختلاف نہ کیا ہو۔ مجھ سے پہلے ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ یو کے میں تو میں چیئرمین نہیں ہوں اور امریکہ میں بھی میں چیئرمین نہیں ہوں، تو وہاں کیوں 2 اور 3 عیدیں ہو جاتی ہیں؟ اور اس سے ہٹ کر میں کہوں گا کہ چلیے عید ہم ایک دن اگر نہیں مناتے تو یوم پاکستان تو ایک دن مناتے ہیں، تو کیا اس سے ہم ایک قوم بن چکے ہیں؟ پہلے گھڑی کے دائمی اوقات کو تسلیم کیا گیا، پھر لاؤڈ سپیکر کو اپنا لیا گیا۔ ماڈرن تعلیم یافتہ لوگوں کا خیال ہے کہ رویت حلال کے سلسلے میں بھی ہمیں سائنس سے مدد لینی چاہیے۔ ہمارے کراچی میں بھی 1-2 جگہیں ہیں جہاں لاؤڈ سپیکر پر نماز اب بھی نہیں پڑھائی جاتی اور اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ سائنسی بنیاد پر بھی 2 موقف ہیں۔ ابھی جو نظریاتی کونسل نے قرار دیا کہ برتھ آف مون پر فیصلہ کر لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو رویت کے لیے کہا گیا ہے اور رویت کے حقیقی معنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آنکھ سے دیکھنا کوئی یہاں متعذر یا ناممکن تو نہیں ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملا اور بابو میں اسلامی نظام کی تشریح پر اختلاف رہا ہے۔ آپ 1973 کے آئین کو اسلامی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ موجودہ دور میں جو بیسٹ پاسبل اسلامک آئین ہو سکتا ہے وہ ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کئی جہادی گروپ ریاست سے بالا تر ہو کر پاکستانی نوجوان کشمیر اور ہندوستان بھیجتے ہیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر یا فلسطین جہاں مسلمانوں کو ان کے حق خود ارادی اور حق وطن سے محروم کیا گیا ہے، اگر داخلی طور پر ان کو اسٹرگل کی اجازت نہ دی جائے تو کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جو محکوم ہے تا قیامت محکوم رہے گا؟ پاکستان کے حالات اس قدر سنگین اور تشویشناک ہیں کہ جو بھی
اپنے آپ کو جہادی تنظیمیں کہتی ہیں یا سمجھتی ہیں یا اس کام میں مشغول ہیں، اور وہ اسٹیٹ سے ماورا انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ اب پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے تحفظ کو ترجیح دیں۔ حالیہ دور میں نعت شریف کو موسیقی کے ساتھ اور دھنوں کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اس انداز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنا گیا ہے کہ مختلف فلمی دھنوں کی طرزوں پر نعتیں لکھنے یا پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نعت تو پرسکون ماحول میں ہونی چاہیے تاکہ ایک ایک لفظ ٹھہراؤ کے ساتھ انسان کے ذہن میں اترے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ جو تقدیس تلاوت قرآن کے لیے ہونی چاہیے وہی نعت صاحب قرآن کے لیے ہونی چاہیے۔ آتے جاتے موسیقی کی آواز کانوں میں تو پڑتی ہوگی، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوئی ماورائے انسان چیز ہیں۔ یقیناً کان میں آواز بھی آتی ہے، یقیناً سماعت متوجہ بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ علی احسان ہی نہ کبھی اس کو اپنا شوق بنایا، نہ مشغلہ بنایا، نہ اپنے لیے اس کو پسندیدہ روش کے طور پر اختیار کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔